اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ فقضی الامر الذی فیہ تستفتیان صدق اللہ العظیم۔ یا صاحبی السجن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے یا کیا جی؟ حرف ندا، حرف ندا ندا ہے۔ اس میں نئی بات کیا سیکھی تھی کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ادعو، میں پکارتا ہوں، انا اس کا فاعل ہوتا ہے اور ادعو دعا یدعو پکارنا اس کا فعل ہے۔ کس کو پکارا جاتا ہے وہ منادا ہوتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے جملہ فعلیہ بن گیا، فاعل مفعول اور فعل کی صورت میں۔ یا حرف ندا ہے، صاحبی السجن، یہ اس کا جو منادا ہے یہ کس حالت میں ہے جی؟ مرکب اضافی ہے۔ کیسے پتہ چلا جی؟ صاحبن کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، دوست کو کہتے ہیں صاحبن۔ اور اس کا تثنیہ کیا ہوا؟ صاحبانی۔ کتنے ہو گئے؟ دو صاحبان حالت رفع میں ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب، اور یہ نصب اور جر میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ صاحبینی۔ صاحبینی یعنی دو دوست، لیکن یہ نصب اور جر میں اس کی شکل بنے گی صاحبینی۔ تو مرکب اضافی جب آتا ہے حرف ندا کے ساتھ، تو جو مرکب اضافی کا مضاف ہوتا ہے وہ مضاف ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرکب اضافی جو ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہلکا ہونا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور اس نے حالت نصب میں چلا جانا ہے منادا کا یا حرف ندا کا منادا ہونے کی وجہ سے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے مضاف، تو یہ صاحبان نہیں رہے گا بلکہ صاحبین ہو جائے گا، اور جب ہلکا ہوگا تو اس کا تثنیہ کا نون ختم ہو جائے گا، تو یہ بن گیا صاحبی ہو گیا۔ اب اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دے دی صاحبہ السجن، دو ساتھیوں کا۔ کس کے دو ساتھیوں؟ سجن کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے سجن کیا بن گیا؟ مجرور ہو گیا، زیر آگے اس کے نیچے صاحبی السجن، اے میرے قید صاحبی، صاحبینی صاحبانی، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، صاحبینی دو ساتھی، اور السجنی قید خانے کے، مرکب اضافی ہو گیا قید خانے کے دو ساتھی، یا جیل کے دو ساتھی، یعنی اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ پہلے انہوں نے پیغام دیا یا صاحبی السجن، پہلی آیت میں کیا آیا تھا جی؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور اب یہاں پہ ان کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ کتنی آیتیں لیں؟ ایک سوال پوچھا تھا، پہلے ان کو کہا کہ کھانا آئے گا تو کھانے سے پہلے ہی تمہیں جواب دے دوں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی عطا ہے، کیونکہ میں نے کافروں کا رستہ چھوڑ کے آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کا رستہ پہلے یہ بات بتائی، پھر ایک سوال پوچھا، دماغ سوال پوچھتے ہی اگلے بندے کا دماغ اوپن ہو جاتا ہے، سوچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سننے کو تیار۔ اب وہ سوچ رہے تھے تو جواب دے دیا۔ جواب میں دونوں پہلو ڈسکس کر دیے، ایک تو ہے اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام ہے جن کو پوج رہے، ما تعبدون، تم کسی کو نہیں پوجتے مگر کچھ نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی نشانی، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور پھر آگے جا کے کیا بتایا کہ اللہ کون ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ اب یہاں پہ ان کے جواب آ گیا ان کے خواب کا، اما
اما جو ہے اس کو حرف شرط و تفصیل کہتے ہیں. حرف شرط و تفصیل. حرف شرط کیسے پتہ چلا کہ اس کا جواب ہمیشہ فا سے آتا ہے. فا. اما احدکما فیسقی و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر. تو یہ شرط کا جواب ہمیشہ کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ فا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. قرآن حکیم میں کیا آیا ہے؟ وَأَمَّا الثَّمُودُ. اور جہاں تک تعلق ہے اہلکوا بالطاغیہ، وہ اس ایک زوردار طوفان کے ساتھ، اور وہ عمل دوسرا کون سا ہے؟ بریح صرصر. اور میرے ذہن سے نکل گیا. اما العاد، وہ جو عاد کا تعلق ہے تو وہ مر گئے ٹھنڈی ایک ہوا کے ساتھ. تو احدکما فیسقی حرف شرط ہونے، اس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں جی؟ اما کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک تم دونوں میں سے جو پہلا ہے، ایز فار ایز جہاں تک اس کا تعلق ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے جی، جہاں تک تعلق ہے اما، جہاں تک تعلق ہے احدکما. احد مبتدا بن گیا، احدن نہیں آیا. احدن نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ مضاف بن گیا. پہلا احدن، کس کا پہلا؟ اب اس کا مضاف الیہ آ گیا. کما ضمیر کی صورت میں تم دونوں کا پہلا. وہ جو پہلے بندے نے خواب پتہ کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا جی؟ پہلے نے کہا تھا کہ ارانی اعصروا خمرن، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تو شراب نچوڑ رہا ہوں. اب اس کا جواب ہے وہ جو پہلا تھا احدکما، جس نے پہلا خواب دیکھا تھا، جہاں تک تم دونوں میں سے پہلے کا تعلق ہے فا. اب یہ جواب آ رہا ہے پہلے کا فا پس. ٹھیک ہے جی. یہ وہ جواب شرط آ رہی. پس کیا کرے گا؟ یسقی. سقا یسقی سقین. کیا مطلب ہے جی؟ پلانا. پلانا. یس کا سکا پانی پلانا. اس کا فائل بناتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. فاعلن کے وزن پہ بنائیں. ساقیون. ساقی. ساقی کسے کہتے ہیں؟ پلانے والا. تو ساقی کو کہتے ہیں پلانے والے کو کہتے ہیں ساقی. تو سقا اس نے پلایا، یسقی وہ پلاتا ہے یا پلائے گا. فیسقی یسقی. یا اس میں آپ فعل کو دیکھیں گے تو پہلے یا آ گیا. یا فاعل کی علامت ہے مضارع میں، تو یہ وہ ہو گیا، یعنی وہ پلائے گا. کون؟ یہ وہ کس طرف واپس پلٹ کے گیا؟ احدن کی طرف چلا گیا واپس پلٹ کے. پہلا جو ہے وہ یسقی پلائے گا. اب سقا یسقی کے دو مفعول ہوتے ہیں. پہلا مفعول کیا ہوتا ہے؟ اور دونوں بغیر کسی پریپوزیشن کے آتے ہیں. پہلے کیا پلائے گا اور کس کو پلائے گا. تو کس کو پلائے گا وہ پہلے آ گیا. پہلا مفعول ربا. مفعول کی کیا علامت ہوتی ہے جی؟ زبر. ربا. ربن نہیں آیا، ہلکا ہو گیا، یہ مضاف بن گیا. ویسے بھی یہ اسم ہے. ربن کیا ہے؟ اسم ہے. اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے تو کیا بن جائے گی؟ مرکب اضافی بنے گا، مضاف الیہ بن جائے گی. ربن نہیں آیا، ربا آ گیا، تو سوال پیدا ہو گیا کس کا رب؟ تو ربہ، اس کا رب، یعنی اپنے رب کو کہاں سے آ گیا جی؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے رب کو. رب یہاں پہ کون ہو گیا جی؟ مالک. مالک ہو گیا، بادشاہ ہو گیا. اب کیا پلائے گا؟ دوسرا مفعول آ رہا ہے. کیا پلائے گا؟ خمرن کا مطلب کیا ہے؟ شراب، یعنی کہ نشہ. نشہ پلا کے گرانا تو
سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، دونوں چیزیں، یعنی نشہ شراب پلائے گا، کس کو پلائے گا جی؟ اپنے بادشاہ کو، فیسقی ربہ خمرا، اس نے جو خواب دیکھا، یعنی یہ یہاں سے چھوٹ جائے گا، اس پہ الزام ثابت نہیں ہوگا۔ اما اور اما جہاں تک تعلق ہے، الآخرو، آخر کا کیا مطلب بتایا تھا انگلش میں؟ ادر، دوسرا، فرسٹ اور ادر، یعنی کہ اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی آخرون کی، آخر کی جمع ہے آخرو کی، آخرون دوسرے، ٹھیک ہے جی۔ تو وَأَمَّا الْآخَرُ جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، فَيُسْلَبُ، اب پھر فا آ گیا تو یہ اس اما کا جواب ہے، جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا، فا پس یسلب، اب پیش آ گئی تو کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی؟ چار ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا باب افعال میں سے ہو سکتا ہے افعل یفعل، یفعل یہاں پہ زیر ہوتی، زیر نہیں ہے، دوسری شکل ہو سکتی تھی باب تفعیل کی، فعل یفعل، یفعل زیر ہونی چاہیے تھی، اور شد بھی، شد ہے یہاں پہ، زیر بھی نہیں ہے۔ تیسری شکل ہو سکتی تھی باب مفاعلہ کی، فاعل یفاعل، پھر فاعل یفاعل، الو زیر ہونی چاہیے تھی، زیر یہاں پہ بھی پیچھے، تینوں باب ختم ہو گئے۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ اس کے عین کلمے پر درمیانی کلمے پہ زبر ہو تو یہ مجہول کا قاعدہ بن جائے گا، پیسو وائس بن جائے گا، پیش کے بعد زبر آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، فے، عین اور لام، یہ ہماری ڈائی ہے، اسی میں ہم ہر چیز ڈالتے ہیں، قتل یقتل، فعل یفعل، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب، اسی میں ڈالتے رہتے ہیں، یہ بدلاتے رہتے ہیں، نیچے جو تین جو مادہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے سقا یس کی سین کے قاف اور یا نکال لیا ہے جی، صاحب کے سواد ہے اور بیس کا مادہ تھا، سجن کا سین جیم اور نون مادہ ہے، تو فاعل، تو جب یہ چلا فعل یفعل، یفعل یہ عین کلمہ ہے، مثلا قتل میں تے عین کلمہ ہے، قتل میں تے عین کا، اس کو کہیں گے کلمہ عین، کلمہ مین حرف، فتح میں پھر تے جو ہے یہ سمع میں میم عین کلمہ ہے، تو یہ جو ہے یہ کس چیز کی علامت مضارع چلی آ رہی ہے؟ تو یہ تو ہو گئی فیو، اس پہ تو ہوگی پیش، عین کلمہ پہ اگر زبر ہو اور علامت مضارع پہ پیش ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ مجہول کی۔ اچھا، یہی ماضی میں چلا جائے تو بن جائے گا فعلا، یہاں پہ عین کلمے میں کیا آ گئی؟ زیرہ، یہ ماضی، ماضی کو فی الحال چھوڑ دیں، ماضی کا یہی ایک وزن ہے فعلا، قتل، فعلا، قتل، فتح، سمع، ٹھیک ہے جی، بدلتا چلا جائے گا لیکن وزن یہی رہے گا، یعنی کیا گیا، فعلا اس نے کیا اور فعلا کیا گیا، تو فیسلب، فا پس یسلب، عین کلمے پہ زبر آگے پہلے، تو یہ مجہول کا قاعدہ ہو گیا ہے، سواد لام بے مادہ ہے، سلبا یسلب، کسی کو سولی پہ چڑھانا، سولی دینا کسی کو، سلبا اس نے سولی دیا، یسلب وہ سولی دیتا ہے، اور یسلب وہ سولی دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کیونکہ وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ
کس طرف جائے گا جی؟ مستقبل کی طرف جائے گا. فیصلب وہ سولی دیا جائے گا. سولی دیا جائے گا. گا. سلیب کا لفظ فعیل ان کے وزن پہ جب یہ آئے گا تو یہ بن جائے گا سلیبن. سلیب کا لفظ تو آپ نے سنا ہی. حالانکہ سلیب صفت مشبہ میں صفت کا صیغہ آ گیا سلیب، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جس پر سولی دی جائے، وہ جگہ جہاں سولی دی جائے، جس چیز پر سولی دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیب. سمجھ؟ تو فیصلب، اب یہ اما کا پہلا جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ وہ سولی دیا جائے گا. فا، یہ اب دوسری بات کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا جی؟ فا پھر تأکلو، حمزہ کاف لام مادہ، اکلا اکلا یأکلو، کھانا. اکلا اس نے کھایا، یأکلو یأکلانی یأکلونا، اور تأکلو وہ مؤنث کھاتی ہے. اب یہ پرندہ مونس ہے. طائرن کی جمع کیا ہے؟ طائرن، ایک پرندہ. طائرن اس کی جمع کیا ہے؟ طیرن. ایک جمع طائرن کی کیا ہے؟ طیرن، پرندے. ایک پرندے نہیں بلکہ طائرن طائرانی. ٹھیک ہے. طیرن جمع ہے اس کی، تو یہ جمع عقل کی ہے یا غیر عقل کی؟ غیر عقل. عقل کتنے ہیں؟ تین ہے عقل. پہلا انسان، دوسرا فرشتے، تیسرا جن. تو یہ جن فرشتے تو پرندے تو غیر عقل کی جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث غائب کی ضمیر آ گئی ہے اس کے ساتھ. تاکل، تو تاکل کھائیں گے. طیرن پرندے کھائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. اور کھانا کیا ہو گیا؟ فعل. اب یہ جو تے ہے اس میں یہ فاعل ہے. فاعل کس چیز کی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی، کہ وہ کھائیں گے. ٹھیک ہے جی. کون کھائیں گے؟ پرندے کھائیں گے. من سے، میں سے یا سے کھائیں گے. من کیا ہو گیا؟ حرف جر ہو گیا. اس نے کیا کیا جی؟ رأس. رأسن کس کو کہتے ہیں؟ سر. سر کے بعد سر. اصل میں کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں راس. اور انسانی وجود کا نچوڑ کیا؟ سر. بتاتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بازو کٹ جائے تو، ٹانگیں کٹ جائے تو رہ سکتا ہے کہیں پہ، اور سر کٹ جائے تو ختم ہو گیا. راس ختم. تو رأسن سے من آ گیا. من حرف جر تھا، اس نے اس کو رأسن کیا، اور رأسن سے ہو گیا رأسی. ہلکا ہو گیا. ہلکا تو مضاف بن گیا. سوال کیا؟ کس کا سر؟ رأسی ہی، اس کا سر، یعنی اس کے سر. من میں سے، فتأکلو کھائیں گے، طیرن پرندے. الطیرو، طیرن نہیں، الطیرو. طیرن ختم ہو گیا. الطیرو یعنی کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ اس کے سر میں سے آ کے کھائیں. اب قرآن نے ذکر تو نہیں کیا کہ کھایا کہ نہیں کھایا پرندوں نے، یا لیکن وہ بتا دیا کہ وہ چھوٹ گیا. ساقی جو تھا نا، ساقی، وہ چھوٹ گیا. جب وہ چھوٹا تو حضرت یوسف نے اس سے کیا کہا؟ اگلی آیت میں پتہ چلے گا. اور بادشاہ کو جا کے بتانا ایک بے گناہ بندہ ہے. تو یہ جو پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، سولی چڑھ گیا تو اس کے بعد اس کو دفنایا نہیں جائے گا؟ نا جی، سولی لٹکا دیتے تھے. ٹھیک ہے. لٹکا فرعون نے جو دھمکی دی تھی جادوگروں کو، سولی چلانے کی، وہ کیا ہے؟ مار کے نہیں، اچھا زندہ زندہ بندے کو لٹکا دیتے. بندہ مر گیا، مرا لٹکا رہا، پرندے کھا گئے اس کو. وہ نشان عبرت ہوتا تھا علاقے والوں کے لیے کہ کوئی بندہ بادشاہ کے مخالف کمپین نہ کرے. مثلا مرید کے میں اب کوئی بندہ ریلی نکالے گا پاکستان میں؟ نہیں. یا نکالے گا؟ نہیں.
ایک دفعہ پتہ چلا کہ اتنے مولوی مار دیے ہیں، اب باقی مولویوں کو اللہ کے فضل سے ٹھنڈ پڑ گئی، وظیفے مسجد کے 15-25 ہزار روپے دو ان کو، جو مولوی ہماری بات نہیں مانے گا 25 والا 15 ہو جائے گا، 15 والا 5 ہوگا، اگلی دفعہ کہیں گے چلو اس مولوی کو نکالو کوئی اور رکھو، باقی گاؤں کے لوگ شکر کا کلمہ پڑھ دیں، حکومت اس مولوی کو نکال دیا، نیا لے ہمیں کیا لینا دینا۔ تو ایک دفعہ لٹکا دو نا لاش کسی کی تو پھر کوئی نہیں پتہ کرتا کہ بتائیں جی کہ چینی سستی ہو گئی ہے کہ مہنگی، ایکسٹینشن مل گئی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ملی، آئین بدل گیا یا آئین نہیں بدلا، وہ کہتا ہے جی بدل گیا، پتہ نہیں جی بدل گیا ہوگا، ہم نے تو کبھی خبریں نہیں سنی۔ ہم ذرا آج کل ہوتے ہیں منڈی میں آلو شالو پیاز وہ لے کے آتے ہیں تو خبروں کا ٹائم گزر جاتا ہے، رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضیہ قاف زواد یہ مادہ ہے، ضربہ سے ہے قضا، یقضی پورا کر دینا، فیصلہ کر دینا، مکمل کر دینا۔ قضا کے مطلب میں یاد رکھیے گا دو معنی ہیں اس کے، اچھا ایک اس کا معنی ہے قطع و حکم، بلکہ 3 معنی ہے، و فصل۔ قطع کاٹ دیا نا بات کو، ختم کر دی، گردن کاٹنی تھی کاٹ دی، کپڑا کاٹنا تھا کاٹ دی۔ فصل کا مطلب ہے جہاں پہ گڑبڑ ہو گئی بات، دونوں علیحدہ علیحدہ فیصلہ کر دیا۔ حکا کا مطلب، حکمہ کا مطلب کیا جی؟ کسی بات پہ آرڈر جاری ہو، قانون پاس ہو گئی، سارے معنی آتے ہیں قضا یقضی، اس میں فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، لیکن قطعی فیصلہ، قطعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائنل۔ تو قطع و حکم و فصل، تو قضا یقضی، قضا اس نے فیصلہ کیا، اور یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ فعلا کا وزن میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا تھا؟ فعلا مجہول کا، ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ ایک ہی وزن ہے ماضی مجہول کا، وہ فعلا، اس پہ فعلا لگے گا تو کیا بنے گا؟ قضیہ، فیصلہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ گل مکی، ختم، قطع، قطعی طور پہ ایک بات جو ہے وہ ٹھیک ہے جی۔ قضیہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ واو نہیں آئی، نظر آ رہی ہے کہیں پہ؟ من رأسہ، اگر ہوتا وا قضی الامر تو کہا جاتا اور اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ اب روایات میں آتا ہے وہ اس نے کہا جی، جس کو کہا نا حضرت یوسف نے کہ تجھے سولی چڑھا کے، کہتا جی میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ اچھا ویسے کہہ دیا ہے؟ قضی الامر، معاملہ طے ہو گیا، ختم، فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہاتھ دکھانے سے، خواب برے کسی نائل آدمی کو خواب سنانے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس نے کون سا خواب پہ ڈرامہ بنانا ہے؟ اس سے آپ تعبیر لیں گے تو آپ پہ سختی آ جائے گی، جو تعبیر بتائی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو قضیہ فیصلہ ہو گیا۔ الامر، الامر اصل میں کیا ہے جی؟ امر تو حکم ہی ہوتا ہے۔ الامر یہ اصل میں مفعول ہے، قضیہ کا مفعول ہے، لیکن یہ اس پہ آپ کو پیش نظر آ رہی ہے رفع کی حالت میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل کہیں گے اس کو، اس لیے یہ حالت رفع میں آ گیا۔ امر کا فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کس چیز کا؟ الامر، اس بات کا فیصلہ ہو گیا، قضی الامر، اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ الذی کیا ہے جی؟ اس کی وہ جو صفت آ جائے، کون سا امر؟ وہ امر، الذی وہ جو، ٹھیک ہے جی۔ فی ہی، فی کا مطلب کیا ہے جی؟ میں، بارے میں
میں فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، ہی اس میں اب ہی کی ضمیر واپس پلٹے گی الذی کی طرف، امر کی طرف پلٹ جائے گی، یعنی اس جس الذی فیہ، وہ جو اس میں کو کہیں گے، وہ جس بارے میں قضی الامر، اس بات کا فیصلہ ہو گیا جس بارے میں تستفتیانی، تم دو پوچھتے تھے، فے تے یا مادہ ہے، فتیا یفتہ، یہ اب آگے پڑھ کے آئے، کہاں پہ پڑھا جی؟ وہ جو دو ساتھ داخل ہوئے تھے وہ کون؟ فتیانی۔ فتن کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان لڑکے کو۔ فتیہ یفتہ کا مطلب ہے نوجوان ہونا، خادم ہونا، غلام ہونا، نوجوان ہونا، جوان ہونا۔ جوان کے معنی میں بھی آ گیا نا، کسی کا جوان ہونا۔ اچھا، بالغ کے معنی میں بھی بالغ ہونا، فتیہ یفتہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ فتن ایک، فتیانی دو، اور فتیتن گروپ جمع، زیادہ، بہت سے لڑکے، سورہ کاف میں آیا ہے۔ تو اس کا جب آئے گا باب افعال میں سے تو ہوگا افتا یفتی۔ اب اس میں کیا ہے؟ فتویٰ دینا، فتویٰ افتا یفتی، فتویٰ دینا، یعنی کسی کو کسی معاملے میں ذہنی طور پہ بالغ کر دینا۔ وہی دیتا ہے جو میں آپ سے پتہ کرتا ہوں جی، فتویٰ دیں، یہ جو بات ہوئی ہے یہ مسلمان رہ گیا کہ کافر؟ اب میں نہیں جانتا تو میں ذہنی طور پہ ابھی پختہ بالغ نہیں ہوں۔ آپ یوں ہی مجھے فتویٰ دیں گے اس معاملے میں ذہنی طور پہ بالغ ہو جاؤں، نہ جاننے والا بھی بچہ ہوں نا، میں جانتا جو نہیں۔ آپ جب مجھے فتویٰ دیں گے تو میں ذہنی طور پہ، فتویٰ دینا کسی کو ذہنی طور پہ جوان کر دینا، بالغ کر دینا۔ اب یہی جب باب استفعال میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ استفتا یستفتی، استفتاءً۔ است کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا۔ اس کا استفتا یستفتی، فتویٰ طلب کرنا، مانگنا، کوئی چیز پوچھنا، کسی مسئلے میں کسی کا فتویٰ مانگنا۔ تو یستفتی، وہ ایک فتویٰ مانگتا یا مانگ رہا ہے یا مانگے گا۔ تو یستفتی یعنی دو مانگیں گے، دو فتویٰ مانگیں گے یا مانگ رہے ہیں یا مانگتے ہیں۔ کہا جی قضی الامر، معاملہ طے ہو گیا، الذی، وہ معاملہ، فیہ، جس کے بارے میں، یستفتیان وہ، اور تستفتیانی تم دو فتویٰ مانگ رہے ہو۔ وہ معاملہ بھائی طے ہو چکا ہے، اب کو مزید نئی بات اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میں نے بات کی ہے حضرت یوسف نے فرمایا یہ ڈیسائیڈڈ، اٹس ڈیسائیڈڈ۔ کیوں ڈیسائیڈڈ ہے؟ ذالکما علمنی ربی، او بھائی ذالکما مما علمنی ربی، اور میرا نہیں ہے بھائی، میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ تو رب نے دیا نا تو پھر یہ اللہ نے مسئلہ طے کر دیا، ختم، تمہاری بات کی چھٹی۔ اب جس نے نکلنا ہے وہ جا کے شراب پلائے گا بادشاہ کو، اور جو بچ گیا دوسرا جو ہے وہ سولی چڑھے گا اور اس کی لاش لٹکی رہے گی یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی پرندے کھا جائیں۔ سر کیوں کہا؟ نشان ہی دو شکلیں ہیں، پہلی شکل یہ ہے کہ سر لٹکا دینا، باقی دھڑ اٹھا کے لے گئے، سر کاٹ کے لٹکا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے بھائی باقی باڈی تو جلدی کھائی جاتی ہے، اسکل آپ ایسے ٹکراتے ہیں جا کے کسی کے ساتھ تو کتنے لوگوں کی ہڈی ٹوٹتی ہے، اندر سے برین ختم ہو جاتا ہے،
اس کو کہتے ہیں برین جالٹ، یعنی کہ عام بچے کو بھی ایسے ایسے جھٹکے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ سر کا اندر دماغ کا مسئلہ ہے۔ دماغ جو ہے یہ تیر رہا ہے، ایسے کسی جگہ پہ ٹکا ہوا نہیں ہے، کھوپڑی کے اندر دماغ تیر رہا ہے ایسے، جو ہی جھٹکا لگتا ہے نا تو وہ ایسے پھیلتا ہے، اس میں سویلنگ ہوتی ہے، جو سویلنگ ہوتی ہے تو جو اس کے اندر کیوٹی ہے دماغ کی، وہ اس کی جگہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آکسیجن کا مسئلہ بن جاتا ہے، سانس دماغ کو آکسیجن ملنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر بلیڈنگ ہو جائے تو عام ناک سے، منہ سے تو نہیں، ناک سے، منہ سے بھی بہ جاتا ہے، کان سے خون نکل گیا تو مطلب بلیڈنگ چلی گئی، بچنے کے چانسز ہیں، نہ نکلی تو کلاٹ بن جائیں گے، بندے کا بچنا چانس بالکل کم رہ جاتے ہیں۔ اور جب پھیل جاتا ہے تو جہاں سے آکسیجن آتی ہے یہ کانوں کی سائڈ سے اور دیگر، وہاں پہ جا کے پھنس جاتا ہے، آکسیجن بند ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، لیکن ہڈی نہیں ٹوٹتی، یہ بڑی مضبوط ہڈی ہے، تو اتنا عرصہ لٹکا رہے گا کہ پرندے کھا 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 کے آخر ہڈی، سر کی ہڈی بھی کھا جائیں گے، ایسا نشان عبرت بنے گا وہ۔ تو انہوں نے کہا یہ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، یہ سواد کیا ہے؟ سواد موٹا پڑھنا ہے، صاحب صاحب السجن، جیم کا کیا ہے؟ جیم کا کلکلہ ہے، یا صاحب السجن، اما میم کو کھینچنا ہے، اما احدکما فیسقی ربہ، را کیا پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، ربہ خمرا یا خمرم، اصل میں کیا تھا؟ خمرن تھا، اور آگے واو آیا، نون ساکن کے بعد واو آئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ خمرم، نون اور واو ملا کے پڑھتے ہیں خمرم، وَأَمَّا، اب اس کو آگے ملانا ہے تو یہ اب امل آخر فیسلب، سواد کو موٹا پڑھنا ہے، فیسلب، فتأکل الطیر، تاکل نہیں پڑھنا، تا، فتأکل الطیر، تو یہ موٹا پڑھنا ہے، فتأکل الطیر، من راسی نہیں ہے بلکہ مر راسی نہیں، مر رأسی ہی، را کو موٹا پڑھنا ہے، رأسی ہی، سین کی سیٹی، مر رأسی ہی، قضی الامر، قاف موٹا، قضی، ضاد موٹا، قضی یا قضی الامر، اب رے جو ہے یہ آگے الذی کے لام میں جائے گی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یان جو ہے یہ یا مد اصلی تھا، لیکن نون کی جو زیر ہے یہ عارضی طور پہ عارض للسکون، عارضی ساکن ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو لمبا پڑھیں گے، تستفتیان۔ صدق اللہ العظیم۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔